بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابد الدہور وکراما۔ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، وہ اللہ کے مقرب محبوب پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کہ آپ کی پوری جتنی بھی ہماری معلومات میں اضافہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے صالح علیہ السلام کی سوانح حیات رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو توجہ سے سنا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اور بھی زیادہ لطف آئے گا کہ انبیاء اکرام کی زندگیوں کے بارے میں اور انبیاء اکرام کے حالات اور انبیاء اکرام علیہم السلام پر جو مشکلیں مصیبتیں آئیں ان کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی سمود قوم سے ہی ہیں۔ سمود کیا ہے؟ یہ سمود ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ سمود کا نسب نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے۔ 100 سال کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو عمر ہوئی وہ آپ کی 280 سال کی ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ جبکہ ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، یہ ترجمہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے کہ جبکہ ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ انبیاء کرام کی عادات شریفہ یہ تھی کہ جب نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی کے چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ کسی غیر خدا کی عبادت مت کرو، کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے، تو ان کو معجزات دکھائے جائیں، پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے۔ پھر بھی جب وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اور آپ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو استادی سے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے۔ جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے، کھیتیاں اور نرم و نازک شگوفوں والے کھجور کے درخت دے رکھے ہیں، وہ یہ لے بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں
دنیاوی نعمتوں پر ناراض نہیں کرنا چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس وجہ سے بھی تم شاید یہی سمجھتے ہو کہ تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن تمہاری یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے، کوئی درست اچھا سیدھا بھلائی والا کام نہیں کرنے والوں کی تم پیروی کر رہے ہو۔ تم ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے اور میرا حکم ماننے میں ہے۔ آپ کی تبلیغ سے دو فریق بن گئے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو؟ بھلائی سے پہلے اللہ کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس طرح دو گروہ بن گئے، آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں میں الجھے رہتے تھے، لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق ہونے میں ہوتا۔ یہ جدال حق ہے۔ صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا کہ بولے، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو۔ اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ دنیاوی نعمتیں، آرام تمہیں حاصل ہے، لیکن اس کے بدلے تم عذاب اور اپنی تباہی و بربادی طلب کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا اور مختلف جواب دیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اصحاب الحجر المرسلین، بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے فرمایا، حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی وہ تکذیب کر رہے تھے۔ کبھی قوم نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمیں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہو؟ بے شک اس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم اس پر ایک بہت بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قوم کہنے لگی، ہم نے تو تمہیں بڑا عقل مند، بہت بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو تم پر بڑی امیدیں تھیں کہ تم ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں جب بھی کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے اپنے مقصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیتی ہے۔ آپ کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ہمارے باطل دین کی امداد کریں گے۔ اسی طرح آپ غریبوں فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ تو قوم نے کہا، ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم ہمارے احباب میں سے ہوگے، ہماری امداد کرو گے۔ تم نے یہ عداوت اور بغض ہمارے ساتھ کیسے شروع کر لیا؟ ہمیں تو تم پر بڑا تعجب ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا سے روک رہے ہو۔ ہمیں تو اب تم پر شک ہونے لگا
کہ تم ہمیں کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے کہا، میری قوم بھلا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اس لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں اس راہ کی ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ کی میری معاونت چاہتے ہو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خسارہ ہے۔ مزید قوم نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا، ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی، اس کے باعث بارش رک گئی، قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے تشریف آوری کی طرف نسبت کیا اور آپ کی آمد کو بدشگوفی سمجھا۔ آپ نے قوم کو جواب دیا، آپ نے کہا، تمہاری بدشگوفی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگوفی جو تمہارے پاس آئی یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا اور غیر خدا پر قائم رہنا یہ در حقیقت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قوم نے آپ کو جادوگر کہا، انہوں نے کہا قالو انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ تم پر تو جادو ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تم پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اسی لیے تمہاری عقل سلامت نہیں رہی۔ تم ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ قوم نے آپ کو متکبر کہا، انہوں نے کہا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابع داری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں کہ ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ سخت جھوٹا اترانے والا ہے، متکبر ہے۔ قوم نے کہا ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابع داری کریں، وہ بھی ایسا شخص ہو جو ہمارے جیسا بشر ہو، ایسا کام تو دیوانوں کا ہے۔ ہم تو عقل مند ہیں، کیا اسی کو نبوت عطا ہوئی تھی اور اس منصب کے لائق کوئی اور نہیں تھا؟ یہ شخص معاذ اللہ اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا ہے اور یہ دعویٰ کر کے شوخیاں مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا متکبر ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِ، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترانے والا۔ یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا اور باطل راہ پر ضد و عناد کی وجہ سے قائم رہ کر کون تکبر کر رہا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزہ طلب کیا، تم تو ہم جیسے آدمی ہو تو کوئی نشان لاؤ اگر سچے ہو۔ آپ نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور دن معین تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا اور ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کاریگری سے تراش کر گھر بناتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی تو انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلہ سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، انہوں نے آپ سے نشانی طلب کی تو آپ نے فرمایا تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ ہماری عید کی پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، تم اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہو گئی دوسرے اس کی تابع داری کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے معبودوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار
جندہ بن عمر نے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ درد کی وجہ سے کرہانا، یعنی پہاڑی کے اندر درد کی کرہانے کی آواز، اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی، پیٹ بڑا تھا۔ آپ کا معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمر اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زباب بن عمر اور احباب اور باب بن سمعر نے منع کر دیا۔ یہی دونوں شخص ان کے معبودوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانے کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص یعنی رباب بن سمعر کا کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا جو اسی اونٹنی جیسے اونٹنی جنتی تھی، جیسے اونٹنی بچہ جنا تھا۔ چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی۔ اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتی اور اٹھاتی اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ وہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے، اور اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصے میں چرتی تھی، تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور وادیوں کی نشیبی اندرونی حصے میں بھاگ کر چلے جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصوں میں چرتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ انہیں اس صورتحال سے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں مس نہ کرنا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے۔ جب اونٹنی کی کونچیں یعنی اونٹنی کی ایڑیاں کاٹ دیں تو آپ نے انہیں کہا کہ اب عذاب قریب آ چکا ہے، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، نفع حاصل کرو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا یہ وعدہ نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ آپ نے کہا پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن سیاہ بالکل کالے ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کو یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ وہ بدبخت کون تھا؟ وہ شخص قدار بن سالف تھا جس کا رنگ سرخی زردی مائل تھا، آنکھیں اس کی نیلی تھیں، قد اس کا چھوٹا تھا۔ اگرچہ اونٹنی کی کونچیں اس ایک شخص نے کاٹی، لیکن سب کے مشورہ اور سب کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا، اس لیے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب نے اس کی کونچیں کاٹیں۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر صرف ایک کا فعل ہوتا، دوسرے اس سے روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے تو ان پر عذاب نہیں آتا، لیکن سب نے تو مشورہ دیا تھا کہ تو ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ تو وہ شخص کون تھا؟ سالف تھا جس کا نام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، اور اس شہر میں
تو اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ فساد برپا کرتے تھے اس علاقے میں اور اصلاح کی کوشش نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب خون مار کر صالح علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے کہ اس کے وارث سے کہ ہم تو سرے سے موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، وہ ہماری تدبیر کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انہوں نے یہ سازش اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد کی تھی، جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ بجائے اس سے کہ وہ اس آخری سازش سے چونکتے ہوتے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے، انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور اس کے مریدوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شیخون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہوں نے پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت کی آخری رات تھی، چنانچہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ برباد کر دیے گئے۔ انشاءاللہ قریب ہی ذکر آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تسعتن کا معنی ہے 3 سے لے کر 10 تک یا 7 سے لے کر 10 تک کا گروہ۔ اس قبیلے کے 9 سردار تھے، ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کے مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے تھے۔ ہر رئیس زادے کے ساتھ اس کے مددگاروں کی بھی ایک ٹولی ہوا کرتی تھی، اسی لیے انہیں تسعہ سے تعبیر کیا گیا، یعنی 9 قبیلے اگرچہ 9 شخص تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ایذا رسانیوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باز نہیں آئے تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سازش کی کہ رات کو بے خبری میں صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں تہ تیغ کر دو۔ اگر ان کے کسی وارث نے ہم سے دریافت کیا تو ہم انہیں یقین دلائیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے قتل کا کوئی علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے وارث کمزور اور غربا لوگ ہوں، تو انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ انہیں کیا مجال ہوگی کہ ہم سے وہ زیادہ تکرار کریں، اس طرح وہ خاموش ہو جائیں گے۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے خود تباہ برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات تیری قدرت کے کارنامے عجیب ہیں۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح علیہ السلام ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے تھے، اگر تم رسول ہو تو تم انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبرائیل کی شدید ہولناک آواز تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خیال ہے قرآن پاک میں قوم سمود کے عذاب کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو انہیں زلزلے نے آ لیا، اور اللہ نے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا۔ ان دونوں کا مطلب تو یہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے کہ زمین میں زلزلہ اور آسمانوں سے گرجدار آواز تھی۔ ان کے عذاب کے لیے تیسرا لفظ یہ بھی استعمال ہوا۔ اعلیٰ حضرت فلما سمود فأهلكوا بالطاغیہ، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا، سمود تو ہلاک ہو گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ مراد اس سے یہی ایک ہے، تاہم بعض مفسرین نے یہ بھی معنی کیے ہیں کہ طاغیہ سے مراد ان کے جرائم و فسادات کا حد سے گزرنا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے حد سے بڑھنے والے جرائم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا،
ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کے رسوائی سے بچا لیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اور رب تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ پر ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے بیان کیا ہمارے بولنے میں یا پڑھنے میں کسی طریقے سے یا سننے میں کسی بھی طریقے سے یا ہمارے الفاظوں میں کوئی لفظاً سہواً غلطی ہوئی، مولا اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔